ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم کسی کمپنی کے ساتھ جیسے حج پر جائیں تو کمپنی کے کسی کام کی وجہ سے دن میں رمی نہ کر سکیں، تو غروب آفتاب کے بعد اگر ہم جا کر رمی کرتے ہیں، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد کراہت ہوتی ہے، مکروہ ہوتا ہے رمی وغیرہ کرنا، تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات میں یعنی پورا دن گزار کر غروب آفتاب کے بعد کنکریاں مارنا اس وقت مکروہ ہے کہ جب کوئی عذر انسان کے ساتھ نہ ہو۔ خواہ پورا دن نکال کر پھر افضل مستحب کام وقت کو چھوڑ کر آپ رات میں کنکری ماریں، مناسب نہیں۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کمپنی کا مسئلہ ہے، یا پھر جیسے دن میں ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے تو کمزور ہیں، اپاہج ہیں، ویل چیئر پر ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ اگر غروب آفتاب کے بعد جا کر رش کم ہونے کی وجہ سے آسانی سے کنکری مار سکتے ہیں تو ان کے لیے تو افضل اور اولیٰ ہے کہ پھر وہ رات میں جا کے کنکری ماریں۔ تو لہٰذا اگر بالفرض کوئی عذر ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں رات میں کنکری مارنے پر بہرحال کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر آپ بلا عذر ماریں گے تو ثواب میں کمی ہوگی، لیکن کوئی دم یا کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک بہن یہ کہتی ہیں کہ کسی نے بالغ ہوتے ہی بلوغت کے ساتھ ہی نماز بھی شروع کر دی تھی، روزہ بھی رکھ رہے تھے، لیکن شرعی مسائل نہیں سیکھے تھے۔ اب کافی آگے جا کر ان کو احساس ہوا کہ ہم نے شرعی مسئلے سیکھے بغیر ہم نے روزے بھی رکھ لیے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، تو اس دوران جتنے انہوں نے نماز روزے پڑھے ہیں ان کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں کم علمی یقیناً بعض اوقات آپ کی عبادت کی تباہی اور اس کے فساد کا سبب بن سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب آپ کو کنفرم یاد ہو کہ میں نے واقعی کوئی ایسی غلطی کی تھی جس سے میری نماز یا میرا روزہ نہیں ہوا تھا۔ ایسا اگر آپ کو یاد آ جائے تو پھر اس نماز کی قضا کرنا یا اس روزے کو دوبارہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ لیکن ایک جیسے آپ صورتحال بتا رہی ہیں کہ احساس ہوا کہ شاید غلطیاں کافی ہوئی ہوں گی، لیکن کس نماز میں غلطی ہوئی تھی اور کیا تھی، روزے میں کیا کمی کوتاہی تھی، یہ پرٹیکولر کوئی روزہ یا نماز یاد نہیں آ رہی، تو پھر بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا، اور انشاءاللہ آپ کا یہ احساس ندامت ہی کافی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت انشاءاللہ درگزر نہیں فرمائے گا۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہے کہ جب اس کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ مجھے علم دین سیکھ کر اپنی عبادت کو انتہائی کامل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیجنا چاہیے تھا، تو اب پچھتانا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پریکٹیکلی طور پہ فوراً علم دین سیکھنا اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق اپنی عبادات کو کامل کرنا لازم ہوگا۔ لہٰذا اب آپ فوراً علم دین سیکھیں اور اب آئندہ وہ کمی کوتاہی نہ رہنے دیں جس کی بنا پر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میری نماز روزے ضائع ہو رہے ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی سسر ہے یا والد ہیں اور وہ غیر مناسب عورتوں کے ساتھ حرکات وغیرہ رکھتے ہیں، تو اولاد کو ان سے کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیار محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، تنہائی میں بٹھا کر، اگر ان کے کوئی ایج والے رشتہ دار موجود ہیں ان کے ذریعے ان کو بٹھا کر مطلب سمجھانا چاہیے کہ اب آپ کی عمر ایسی نہیں ہے، اب جوان بچے ہیں، ان کے سامنے آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جیسے ماسیوں کے ساتھ کوئی حرکت کر رہا ہے، تو یہ ان کو سمجھانا چاہیے، اور اس دوران حتی الامکان اولاد ان کے ساتھ مناسب ہی رویہ رکھے، ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے، لہجے میں اور ڈانٹ نہیں سکتے، ان کو شرم و عار سب کے سامنے نہیں دلوا سکتے، پیار محبت سے ضرور سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر تمام تر سمجھانے کے باوجود وہ باز نہ آئیں تو پھر اولاد پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کو ختم کر دیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے میں بدنامی کا اندیشہ ہے تو کسی اور جگہ ان کو مکان کرائے پہ لے کر دیں تاکہ وہ دور رہیں اور ان کو احساس ہو کہ ان کی حرکتوں کی بنا پر اولاد ناراض ہے۔ اگرچہ دل سے آپ ناراض نہ ہو لیکن یہ ظاہری رویہ اختیار کر کے ان کو غلطی کا احساس دلانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور وہ گناہ آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کے اچھے رویوں کی بنا پر کرتے رہے اور دلیر ہوتے رہے تو اس میں اولاد بھی قصوروار ہوگی۔